نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر. صدق الله العظيم. اسلام سے مجھ کو الفت ہے، کچھ شوق عبادت رکھتا ہوں. اسلام سے مجھ کو الفت ہے، کچھ شوق عبادت رکھتا ہوں. صدیق عمر عثمان علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں. محترم حاضرین، آج کی اس بابرکت مجلس میں غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کروں گا، اور جہاں جہاں ان کی خوبیوں اور کارناموں کی جھلک دکھاؤں گا وہیں کچھ بد قسمتوں کا چہرہ بھی بے نقاب کروں گا جو صحابہ سے بغض و عداوت کی تمام رکاوٹوں کو پار کر کے اور دشمنان صحابہ کی فہرست میں آ چکے ہیں. آج اس فانی دنیا میں کوئی توحید کا منکر ہے تو کوئی رسالت پر حملہ آور ہے، کہیں صحابہ کے مقام رفیعی پر لب کشائی کی جا رہی ہے، تو کہیں حدیث کو غیر معتبر بتا کر قرآن ہی کو صرف نجات کے لیے کافی کہہ کر اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اگر ایک طرف قرآن کو لے کر مدعیان اہل قرآن کھڑے ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کا ایک فرقہ اپنے آپ کو اہل حدیث بتا کر مقام صحابہ اور فضائل صحابہ پر حملہ آور ہے. حضرات، یہ بات مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی جماعت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب اور مقبول ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا فرمان اس دنیا ہی میں دے دیا اور جنتی ہونے کا فیصلہ سنا دیا. آج کوئی بھی ولی، کوئی متقی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی امام اپنے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن صحابہ کرام کی جماعت کا ہر فرد اور ہر شخص اپنے بارے میں جنتی ہونے کا یقین کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الراشدون. یہ کامیابیاں اور یہ رشد و ہدایت کا پروان اس بات کی ضمانت ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں. پھر تمام صحابہ میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ اوروں کو نہیں، اور ان میں پھر جو مقام و مرتبہ شیخین کو حاصل ہے وہ اوروں کو نہیں، اور ان میں پھر جو مقام و مرتبہ صدیق اکبر کو حاصل ہے وہ حضرت عمر کو نہیں، اس لیے کہ صدیق اکبر نبی کا ساتھ قدم پر قدم رہے، جان میں مال میں ہر موقع پر صدیق اکبر ہی دکھائی دیں گے. جب دشمنوں نے نبی سے مزاحمت کی تو صدیق اکبر نے دفاع کیا، جب دشمنوں نے نبی کو ہجرت پر مجبور کیا تو صدیق اکبر نے رفاقت اختیار کی، جب دشمنوں نے نبوت پر حملہ کیا تو صدیق اکبر نے ان سے جہاد کیا. حضرات، اس ابو بکر صدیق کی فضیلت و مناقب و محاسن پر کیا گفتگو کروں جن کے بارے میں قرآن و حدیث شاہد ہے. قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. امام رازی اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 10-4 پر فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد صدیق اکبر ہے. الغرض، فضیلت صدیق اکبر پر کسی کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں، لیکن یہ دور ایسا آیا ہے کہ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو صدیق اکبر ہی کی شان میں نہیں بلکہ تمام کے تمام صحابہ کو نشانہ بنا لیتا ہے. رافضی اور شیعہ تو خود کر خصوصاً خلفائے راشدین سے بغاوت کرتے ہیں، ان کی بغاوت مسلمانوں سے پوشیدہ نہیں، لیکن ایک وہ جماعت ہے جو خود کو قرآن کا ماننے والا بتا کر، عامل حدیث بتا کر، سنت پر عمل کرنے والا بتا کر، نبی سے محبت، صحابہ کی عظمت، مسلمانوں کا ہمدرد بتا کر، سنا کر، اعلان کر کے تقدس سے صحابہ پر حملہ آور ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کو دنیا غیر مقلدین کے نام سے جانتی ہے، اور یہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث جماعت دنیا والوں کو عامل حدیث بتا کر اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کے طریقے سارے کے سارے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. ہمارا اختلاف ان غیر مقلدین سے جہاں دوسرے مسائلوں میں ہے، وہیں سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ لوگ
بعد دوسرے صحابہ پر حملہ آور ہے، پھر صحابہ میں خصوصاً اس صحابی رسول پر جن کی رائے پر خداوند قدوس نے قرآن نازل فرمایا۔ میں غیر مقلدین کی اس بکواس کو کیسے بیان کروں جو خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے بارے میں کی ہے؟ وہ امیر المؤمنین جس کے شان میں کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ شریعت کی زبان رکھتے ہیں روشن ضابطے اس کے، شریعت کی زبان رکھتے ہیں روشن ضابطے اس کے، نبی کی حسمت جاتے ہیں سارے راستے اس کے، لڑک جاتے ہیں اس کے نام سے کفار کے لشکر، لڑک جاتے ہیں اس کے نام سے کفار کے لشکر، بکھر جاتی ہے شیطانوں کی دعوت ذکر سے اس کی۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند الفاظوں پر اختتام کرتا ہوں۔